خدا کا قرآن کہتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا کہہ رہا اللہ کا؟ ابھی رمضان المبارک میں ہر مسجد کے اندر تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی. ایک نے، دو نے، تین نے، چار نے، 10 نے سمجھی ہوگی، باقی کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ جل شانہ کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ مالک کائنات نے کس گفتگو میں ہم بندوں کو مخاطب کیا ہے. آپ سے، میرے سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، مردوں سے، عورتوں سے اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے بندے میں نے تجھے دنیا میں نہیں بھیجا مگر اپنی عبادت کے لیے. مطلب کیا؟ اے بندے میں نے تجھے دنیا میں اپنی پہچان کے لیے بھیجا تھا، تیری پہچان کے لیے نہیں بھیجا تھا. بندے تو ناکارہ نکلا، تو مقصد پر کرسی پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھنے کا مقصد ہی بھول گیا ہے. میں نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا تو دنیا کے اندر اپنی پہچان کروانے لگ گیا. میں نے تیری پہچان قرآن کریم میں کروائی تھی، تیرا ماضی بھی بتلایا تھا، تیرا حال بھی، تیرا مستقبل بھی بتلایا تھا. ماضی تیرا کیا تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یہ تیرا ماضی تھا. ایک قطرہ تھا، ایک قطرہ، ایک مٹی کا ڈلا تھا، میں تھا، میں نے تجھے بنایا. پھر جب تیرا حال تیرے سامنے آیا تو میں خالق کائنات نے اس حال کو دنیا کے سامنے کیا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ گھوڑا کھوتا گدھا نہیں بن کے آیا بلکہ ساری مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات میرا بندہ بن کے آیا ہے. میری پہچان کرانے آیا تھا. تیرا حال میں نے بیان کیے، تیرا مستقبل میں نے تیرا انجام بیان کیا. تیرا انجام کیا تھا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی سے بنایا، مٹی میں ڈال دیا، قیامت کے دن اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا. تھا نہیں، بنا دیا، ختم کروں گا، ختم کر دوں گا، پھر میں تجھے دوبارہ اٹھاؤں گا. یہ تیری زندگی کی ساری گٹھڑی ہے. تھا نہیں، تیرے پہ کوئی اریگیشن نہیں لگے گی، تیرے پہ کوئی دفع نہیں لگے گی، کوئی تیرے پہ فرد نہیں لگے گی. آ گیا پھر بھی تیرے پہ کوئی فرد نہیں لگے گی. چلا گیا وہ میرا عمل ہے، میرا عمل ہے، نہیں لگے گی. درمیان کے حصے کے اندر جو تیری نوکری، تیری سروس کے دن تھے اس پر تیرے پر دفعات لگیں گی. بتا تو نے سروس کیسے کی؟ میں نے کہا تھا اپنی سروس میں اپنا خیال کرنا، میرا خیال کرنا، میرے نبی کا خیال کرنا. ایمانیات آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مجھے ماننا، میری پہچان ہو کروائے گا تو میرے ذریعے سے پھر پہچان کس کی ہوگی؟ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. جسے میری پہچان نہیں ہوگی میرے عزیزوں، اسے اگلے جہان کی خبر ہی کیا ہوگی؟ پہلے میری پہچان تھی، کروائی تو نے. جب دنیا میں آیا تیری پہچان کس نے کروائی؟ تیرے ماں نے، تیرے باپ نے، تیرے محلے والوں نے. راجوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ملکوں دے پتر ہویا، اوانوں کے بیٹا پیدا ہوا. میں نے کہا میرا ہے، میری پہچان کرواؤ. جب آپس کے اندر یہ چمگوئیاں چل رہی تھی، آپس کے اندر یہ باتیں چل رہی تھی، فلانے کا ہے، فلانے کا ہے، فلانے کا ہے، دادے کا نام یہ، فلانے کا نام یہ. میں نے اسی مسجد کے ملا کو مسجد کے بھیجا تھا، جلدی جا اس کے کان میں جا کے کہا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو میرا ہے، کسی کی بات پہ یقین نہ کرنا. ابا کا بعد میں، اماں کا بعد میں، بھائی کا بعد میں، بہن کا بعد میں، سب سے پہلے تمہیں اللہ کا بن کے آیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بھلا بتاؤ، نہ موتے، نہ ہگے، نہ کھاوے، نہ پیوے، نہ کپڑا پہننے، نہ بازو اوپر اٹھاوے، آنکھیں نہیں کھولی. اور خبردار ان کی باتوں کے دھوکے میں نہ آئیو، ان کی پلاننگوں کے چکر کے اندر اصلیت نہ بھول جائیو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا ہے، میری پہچان کروانی ہے.
پہلے میری ڈیوٹی پوری کریو، ماں کی ڈیوٹی بعد میں، بھائی کی ڈیوٹی بعد میں، رشتہ دار کی ڈیوٹی بعد میں۔ بولی نعیم صاحب مجھے بتاؤ، بچے پر 15 سال 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہے، 15 سال کی عمر میں شریعت کی حدود پر پابند ہے، اس وقت میرے عزیزو جب آنکھیں بھی نہیں کھولی، ماں کے دودھ کا گھونٹ نہ پیا، سہن نہ چاٹا، اس وقت کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی نماز کی طرف بلانا ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے میں نے بھیجی۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، خیر والے کام کریو، خیر والے کام کی طرف بلائیو، بھلائی والے کام کی طرف بلائیو۔ کہاں پیمپر کا پتہ کوئی نہیں، منجی کا پتہ نہیں، بیڈ پہ پڑا وہاں پیشاب کرے، گود میں آوے وہاں پیشاب کرے، دادے کے کپڑے نہ پاک، مامے کے کپڑے نہ پاک کرے، اس وقت اللہ فرما رہے حی علی الصلاح، اے میرا بندہ تو نماز کے سجدوں میں میرا حق ادا کرتا رہے، میں ساری زندگی تیرے حق ادا کرتا رہوں گا۔ انہیں کون سمجھاوے؟ آپ سے تو ہماری گفتگو بنتی نہیں، نہ آپ سے بنے۔ جن کے بال سفید ہو گئے، دانت جن کے ٹوٹ گئے، ہاتھوں میں راسا، لاٹھی کے بغیر چل نہ سکیں اور قدم اٹھانے میں اپنے پوتوں دوتوں کے محتاج ہوں، تمہارے سے تمہاری گفتگو بڑھتی نہیں، ہماری تو ان سے بنے۔ خبردار ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ مجھے بہت عجیب گلٹی سی فیل ہوتی ہے کہ جب خطیب پاکستان کوئی آتا ہے تو بچوں کو چلو 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 چلو، بچوں کو ان کو آگے بٹھاتے جنہیں سنتا بھی نہیں، ان کو بٹھاؤ، یہ خالی سرائیاں ہیں، ان کے مٹکے بھرو، ان کے مشکیزیں بھرو۔ یہ ذمہ داری مولوی صاحب کی نہیں تھی، یہ باپ کی تھی، یہ ماں کی تھی۔ میں تبلیغی جماعت کو برا نہیں کہتا، الحمدللہ خود ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسی میں گزرتی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ آپ نے پورے محلے کے اندر گشت کر کے پورے محلے والوں کو جگایا، اپنی اولاد کی آپ نے کیوں فکر نہیں کی ہے؟ مجاہد نے بھی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے، مولوی صاحب نے بھی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیے، نتیجہ کیا نکلا؟ جب معاشرے کی بہرا روی کو، معاشرے کی میرے عزیزوں بے ترتیبی کو دیکھا تو دینداروں کے گھروں کے اندر بھی بغاوت نے اعلان کر دیا ہے۔ مولانا نعیم اللہ صاحب ایمانداری سے بتلائیو، میں آپ اپنی اولاد کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اللہ والے علماء با اکرام بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کا بیٹا سامنے آ کر ہاتھ ملاتا ہے تو علماء اکرام یوں کر کے سر جھکا کے کہتے ہیں میرا صاحبزادہ ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ چہرہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ اس کرسی کو آپ نے کمزور کیا، اس ممبر کو آپ نے کمزور کیا۔ اگر اس کرسی پر بیٹھنے والا 22ویں گریڈ کے افسر کی طرح میرے عزیزو اسے نوازا جاتا، یہاں بیٹھنے والے کو 22واں گریڈ ملتا، رب اکبر کی قسم دنیا دار تو دور کی بات ہے، دینداروں کا بچہ بھی کبھی بغاوت نہ کرتا۔ 30 سال مدرسے میں پڑھانے والا بیٹا موٹر سائیکل کا کام کر رہا ہے، وقت کا شیخ الحدیث ہے، وقت کا پیر طریقت ہے، بیٹے نے موبائلوں کی، میں ہی نہیں کہتا کہ حرام کام ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، لیکن اسے تو باپ کا منصب سنبھالنا چاہیے تھا، یہ کیوں باغی ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ محکمہ میرا عزیزو، ہم گندم والے، اناج والے، کپاس والے، مکئی والے، دہی والے، کپڑے والے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے اس محکمے کو فعال نہ کر سکے، وہی وہ چال بھڑنگی سی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اگر دادا 10 روپے دیتا تھا تو پوتا بھی 10 روپے مدرسے میں دے رہا ہے میرے بھائی۔ حکومت وقت کو میرے عزیزو، ہمارے بڑے اداروں کو اگر کالج یونیورسٹیوں میں مخالفت نہیں کرتا، بچے پڑھانے چاہیے، انجینئر بنانے چاہیے، وکیل بنانے چاہیے، پائلٹ بنانے چاہیے، اگر میں کہوں صرف مدرسے کے مولوی بناؤ تو پائلٹ میرے عزیزو کون بنے گا؟ اگر آپ کے میرے بچے پائلٹ نہیں بنیں گے تو جہاز میں بٹھا کر اڑا کر میں کون مکے مدینے لے کے جائے گا؟ محکمہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے، ہماری بچی ڈاکٹرنیاں نہیں بنے گی تو بتاؤ ہماری گھر والیاں کس کے آگے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گی؟ ضروری ہے۔ گندم کی، مکئی کی، چاولوں کی کٹائی ہوئی، ابھی دانا فصل میں زمین پہ پڑا ہوا تھا،
اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے تھیلے میں بند ہو کے گھر جانا ہے، پھر وہاں بھڑولے بڑے بڑے برتنوں میں رکھا جانا ہے، سٹاک ہوگا، پھر وہاں سے ضرورت ہوگی، پھر اس کی صفائی ہو کے پھر تھیلے میں آئے گا، پھر چکی میں جائے گا پسنے کے لیے، پھر گھر کے آٹے کے ڈبے میں آئے گا، پھر اس کے بعد میرے عزیزوں ڈبے میں آ کر پھر تسلی میں آئے گا، پھر کسی اللہ والی کے ہاتھوں میں آئے گا، پھر روٹی بن کر پیڑا بن کے توے پہ آئے گا، پھر ہاٹ پاٹ کے اندر آئے گا، پھر کسی کی چنگیر میں سامنے آئے گا، وہاں ٹکڑا ٹوٹے گا، سالن میں ڈوب کر گیلا ہو کے پھر حلق کے اندر جائے گا۔ یہ 2 فوجی، یہ 4، یہ روٹی کو پھاڑنا ہے، کاٹنا ہے، چبانا ہے، اللہ اکبر، اس کا ریزہ ریزہ بنانا ہے۔ تو 32 سیکورٹی گارڈ ہے نا، 6 داڑے، 4 نوکے، آگے کے دانت، یہ نوکے پھاڑ دیتی ہیں روٹی کو پکڑ کر، دانت چبا دیتے ہیں۔ تو پھر جب روٹی بالکل ہی ملیا میٹ بالکل نرم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر سے جو رس جاتا ہے نا، اس کو ہمارا معدہ قبول کرتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا پروسیس ہے، کبھی اس پر انشاءاللہ زندگی ذکر کریں گے۔ تو آج گندم کی حفاظت فصل میں ہوئی، کھیتوں میں ہوئی، تب آ کر وہ اتنے پروسیس، اتنی جگہوں سے گزرتی ہوئی پھر پیٹ کے اندر آئی۔ اگر وہاں اس کی حفاظت نہ ہوتی تو اس کے اندر کرکر آ جاتی، مٹی کے ذرات آ جاتے، مٹی مل جاتی گندم میں، تو چکی تک، چکی سے لے کے گھر تک، برتن تک، بھڑولوں تک، تسلی تک، روٹی پکانے سے کھانے تک، جو منہ میں لیتا کرکرا نکال کے آٹے کے اندر کرکرے۔ تو پہلے گندم کی حفاظت ہوئی، جب گندم کی حفاظت ہو گئی تو بھوک بھی مٹ گئی، گھر کے اندر بھی آ گئی، اسے بیچ دو سب کچھ ہو گیا۔ اب قرآن کی اور عصری تعلیم کا معیار دیکھو، گندم کٹ گئی، دانے نکل آئے، کھیتوں میں پڑے، ادھر سے کالی گھٹائیں آئیں، ادھر سے بادل آنا شروع ہو گئے، 45-50 من دانے پڑے ہوئے ہیں، ادھر سے بادل کی گڑگڑ آئی، تو کیا کرو گے؟ تھیلوں میں بھرو گے؟ اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا کریں؟ موٹی ترپال لے کے آئیں گے، اس ترپال کو گندم کو کمرے میں لا کے نہیں، جہاں کھیتوں میں پڑی ہوگی وہیں ڈال دیں گے۔ پھر ڈالنے کے بعد اب بارش موسلا دھار آوے، اور باپ کہے گا کیا گندم کا؟ ابا فکر نہ کرو، میں نے پلاسٹک ڈال دی، پانی سیٹوں سے چلا جائے گا، اگر گیلی ہوگی تو تھوڑی بہت گیلی ہوگی، تو جو سوکھی ہوگی اس گیلی کو وہ چھپا لے گی۔ قرآن کی تعلیم سب سے پہلے، بے شک میں آپ اسے بچے کو ABCD جو مرضی پڑھائیں، نہیں، سب سے پہلے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم حافظ بناویں، یا اس کو ناظرہ پڑھائیں۔ یہ حافظ، یہ ناظرہ، یہ ایسا غلاف ہے جیسا فصل کے اوپر پلاسٹک کی ترپال کا غلاف ہے، پھر اس کو حافظ بنا کر غلاف چڑھا کر پھر آپ عصری تعلیم کے حوالے کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر بے حیائی کی بارش برسے گی تو ترپال اتنی موٹی ہوگی کہ پانی دائیں بائیں آئے گا، پانی اندر نہیں جائے گا۔ اگر چہرے پر آ گیا، داڑھی پر آ گیا، اگر مونچھوں پر آ گیا، بالوں کی کٹنگ پر، ہاتھوں کے ناخنوں پر، اگر میرے عزیزوں آنکھوں پر آ گیا، تو میرے عزیزوں انشاءاللہ تعالی اگر یہ میرے عزیزوں اندر کا دل محفوظ ہے تو اس کے اندر اگر پاور مضبوط ہوئی، یہ اوپر کے ظاہر کو خدا پاک کی قسم صاف کر دے گا۔ اگر یہ پانی اندر چلا گیا، جیسے فصل تباہ ہو جائے گی میرے عزیزوں، ایک دانہ قابل استعمال نہیں رہے گا۔ اگر میرے عزیزوں دل دنیا کی نگری میں ڈال دیا اور دل تباہ ہو گیا تو وجود کا کوئی خوبصورت حصہ میرے عزیزوں کرامت نہیں رہے گا۔ قرآن کی تعلیم غلاف ہے، پھر جہاں مرضی آپ اس کو بھیج دیں۔ پھر میرے عزیزوں ذرا اس گلی سے ہٹ کے، مدرسہ یہی ہے نا، یہاں سے آپ چوتھی گلی میں یا 5ویں چلی جائیں، آپ کو بچے گلے میں بیگ ڈال کے نظر آئیں گے، آپ کو میرے عزیزوں ہاتھوں میں 100 روپیہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اور دے، اللہ انہیں اور اچھی تعلیم دے دے، اچھی اچھی کتابیں، کم از کم ایک بیگ کے اندر 5000 کا سلیبس ہوگا۔ جو وردی پہن رکھی ہے میرے عزیزوں وہ 2000 روپے کی، جوتا 2000 روپے کا۔ کبھی یہاں مولوی صاحب نے آپ سے ڈیمانڈ کی کہ یہاں چپل نہیں پہن کے آنی، سینڈل پہن کے آنے، یوں آپ سے ڈیمانڈ کی کہ یہاں چٹا جوڑا پہن کے آنا، کالا رنگ نیلا پہن کے نہیں آنا۔ یہاں فرمایا آپ تشریف لائیں، کپڑا نہیں تو انشاءاللہ ہم دیں گے،
کھانے پینے کا انتظام اللہ کریں گے، اگر اس کے پاس کورس نہیں تو انتظام ہم کریں گے، اگر رہنے سانے کا انتظام نہیں تو ہاسٹل نہیں تو انشاءاللہ رہائش کا انتظام کریں گے۔ آپ نے دو ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ آپ نے اپنے بچے کو وقت پر ہمارے حوالے کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں میرے لیے اور بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا ہے۔ دینداروں نے ایک کام کیا، دوسرا نہیں کیا۔ دینداروں نے بھی ایک کام کیا، انہیں بچہ تو حوالے کر دیا لیکن دعا نہیں کی اس کے لیے۔ تو آپ اس کو حافظ بنانا ہے جی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بیٹھ کے صرف انگلیوں کے پٹاخے نکالنے ہیں؟ آپ دعا کریں ان کے لیے۔ اگر آپ نے اس حافظ کی منزل پر چڑھانا ہے تو والدین کے ذمہ تیسرا کام یہ کہ گناہوں والی زندگی چھوڑ دیں۔ جس گھر کے اندر گناہ والی زندگی آ جائے وہ اللہ کے قرآن کی برکتیں نہیں آتی ہیں۔ پاک سب کی بات۔ چوتھا کام والدین نے کرنا ہے، اپنے بچوں کو وقت پہ چھوڑنا ہے۔ دوسرا میرے عزیزو دعا، تیسرا میں بھی دعا کرنی ہے، چوتھا نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ گناہوں سے میرے عزیزو دور رہنا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے عزیزو نماز پڑھ کے نکلے۔ آپ نے کسی سے نہیں کہنا آپ نے نماز کیوں نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھی، بس اتنا پوچھنا ہے یار آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اس کی وجہ بتاؤ، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ محلے کے محلے، بازار کے بازار، گلیاں کی گلیاں، گھر کے گھر بے نمازی، چہروں کی رونق کوئی نہیں، باتوں میں میرا عزیزو چاشنی کوئی نہیں، اخلاق کردار بالکل ملیاں میٹ ہو چکا، چہرے کا نور اجڑ گیا۔ میرے عزیزو بہترین صرف سے کپڑے دھو رہے ہیں پھر بھی کپڑوں کے اندر اجلا پن نہیں آ رہا، اپنی مرضی کا سالن روٹی پکوائی کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، بستر بچھوایا لیٹنے میں مزہ نہیں آ رہا، اے سی چلوایا اس کی ہوا میں مزہ نہیں آ رہا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس چیز کو جو تمہیں راحت پہنچایا کرتی تھی اس حصے کو، اس چیز کو، جس بے نمازی کا ہاتھ لگا اس کے ہاتھ نے گھر کی ساری رونق کو بے رونقی کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ آج گھر کے اندر قانون نافذ کر دو، پہلے کھانا نہیں پہلے نماز، سونا نہیں پہلے نماز، ناشتہ نہیں پہلے نماز، اسکول نہیں جانا پہلے نماز ہے۔ رب اکبر کی قسم میرا عزیزو، معذور کہتا ہے نماز پڑھی نہیں جاتی، جو آپ کو صبح صبح ڈنڈا ہاتھ میں لے کر سروس کے جوگر پہن کر میرے عزیزو جو آپ کو گراؤنڈ میں بھاگتا ہوا پہاڑوں پہ چلتا ہوا اور روڈ کے کنارے 4 کلومیٹر سیر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو کہو کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جانا۔ اگر تیرے گھٹنے تیرے پیر 4 کلومیٹر تجھے شوگر سے بچنے کے لیے چلا سکتے ہیں تو قبر اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے گھر سے 2 قدم اٹھا کے خدا کے گھر میں کیوں نہیں لا سکتے ہیں؟ ذمہ داری ہے تیری۔ اور اگلی بات، ناراض نہ ہونا، بات کر دوں بھائی، یہ مسجدوں میں جو کرسیاں صوفے سیٹ آ گئے نا، اس کی بھی احتیاط کرو۔ ولی محسن مسئلہ بتائیں علماء اکرام، جو نمازی گھر سے چل کے آ سکتا ہو اور وہ زمین پر بغیر سہارے کے بیٹھ سکتا ہو، روٹی کھانے کے لیے بیٹھ سکتا ہے، دکان کھول کے 12 گھنٹے دکان کے اوپر بیٹھ سکتا ہے جی، میچ دیکھنے کے لیے زمین پہ بیٹھ سکتا ہے، کسی کی موت میت کے اندر تعزیت پہ گیا بیٹھ سکتا ہے، تو پھر نماز کے لیے سجدے کے اندر کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ کم سے کم ایک سجدہ تو ضروری ہے، اور نیت کھڑے ہو کے باندھنا، اگر چل کے خدا کے گھر میں آوے تو کھڑے ہو کے نیت باندھنا بھی فرض ہے، اس پہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے سب میں چوکڑی ماری بیٹھ جاؤ، نہیں نہیں نہیں، اگر آپ 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت کا سجدہ تو لازمی ہے بھائی۔ اگر بالکل گوٹوں میں جان نہیں اور بالکل آپ کو اٹھتے بیٹھتے کمر میں گھٹنوں میں تکلیف ہے، پیروں پہ ورم جائے، ہمارے سے نہیں اٹھا جاتا، نہیں کھڑا ہوا جاتا، بہت مشکل سے نیچے بیٹھے تو بغیر سہارے کے کھڑے، جو بندہ بغیر سہارے کے اٹھ بیٹھ سکے وہ سجدہ کرے۔ چھوڑ دو یہ ٹھیکیداریاں۔ اور کسی معذوری کی وجہ سے اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں
تو نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے خدا کو رو کے دکھائیں، اللہ 500 بندہ تیرے گھر میں سجدہ کر کے گیا، یا اللہ میرے گھٹنوں کو ٹھیک کر دے تاکہ میں بھی ان سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، یا اللہ مجھے بڑا ارمان آتا ہے، اے اللہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب سجدے میں جا کے لوگ کہتے سبحان رب الاعلی، یا اللہ میں کرسی پر بیٹھ کے سارا سجدہ کرنے والے کو دیکھتا رہتا ہوں، اے اللہ کیا غلطی ہوئی، اے اللہ یہ توفیق مجھ سے چھن گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، اے اللہ مجھے قبول کر لیں، پھر اللہ کیا کہ روئیں، قیامت کے دن حجت تو بن جائے گی۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 2 منٹ ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کریں، باویں مانگنی آوے یا نہ مانگنی آوے، یہ چھوڑ دو کہاں لکھا ہے دعا ہے یا نہیں ہے، بس تو مانگتا ہے وہ داتا ہے، وہ غنی ہے تو فقیر ہے، فقیر کا کام ہے مانگنا، غنی کا کام ہے دینا۔ جس نماز کے پیچھے فرضوں کے پیچھے سنتیں ہوں، امام صاحب کو سنتوں کا خیال کرنا چاہیے، وہ دعا مختصر ہو جاوے، اور اس کے بعد اگر نمازی انفرادی دعا مانگے جتنی مرضی مانگ لیں، لیکن سنت مؤکدہ کا خیال کر لیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں تسبیح پڑھ کے اللہ کے آگے۔ یہ الماریاں آپ کے لیے کیوں لگوائی؟ تو پاگل ہیں، یہ لاکھ لاکھ روپے کی الماری لگی ہوئی، اور ایک ایک الماری میں 100 قرآن پاک کے نسخے ہیں، یہ 1 سال سے پڑھے بد دعا دے رہے ہیں۔ کسی کو پڑھنا آوے یا نہ پڑھنا آوے، اللہ کرے اس میں مسیح صدیق اکبر میں سارے قرآن زبانی دیکھ کے پڑھنے والے ہوں، کیا جائے گا میرے عزیزوں، کیا جائے گا؟ اگر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک ہاتھ میں لیا، پڑھنا نہیں آتا 2 منٹ کھول کے بیٹھ گئے، اے اللہ تو نے ہاتھوں میں تو دلوا دیا، مالک اسے سینے کے اندر بھی اتار دے، اللہ تو نے دیکھنے کی توفیق دی، اللہ سے پڑھنے کی بھی توفیق مجھے عطا فرما دے، اتنی تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج میں آپ کو ایک وظیفہ دے کے جاؤں، اگر آپ اس پہ عمل کرو انشاءاللہ نسل فقیر کو دعا دیں گی۔ ایک وظیفہ آپ کو دے کے جاؤں، اگر عورتیں سن رہی ہیں اس پر عمل کریں، جوان سن رہے ہیں اس پر عمل کریں، طلباء کے لیے تو خاص الخاص وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، اسکول کالج کے پڑھنے والے یا مدرسوں کے پڑھنے والے 24 گھنٹے میں ایک حصہ 5 وقت 5 منٹ کا ایسا نکالیں، بس جس وقت آپ ہو یا آپ کا رب ہو، تیسرا درمیان کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے۔ کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، آپ کی مرضی۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی، آپ کی مرضی۔ کیا کرنا ہے؟ صلاۃ و تسبیح پڑھنی آپ کی، لیکن فقیر وظیفہ دے رہے بس 5 منٹ کے لیے اللہ جل شانہ اما نوالو کے آگے، اگر ہو سکے تو بجلی لائٹ بند کر دو، تنہائی کے اندر بس یوں کر کے بیٹھ جانا ہے، اس طرح کر کے بیٹھ جانا، یہ ہاتھ آپ کے یہاں تک ہو اور آپ کا سر جھکا ہوا ہو اور تھوڑی آپ کی داڑھی یہاں لگ رہی ہو اور آپ کے آنسو نکل نکل کر آپ کے رخساروں کا بوسہ لے رہے ہوں، بس 5 منٹ تک۔ اگر اس کے سامنے بولنے کی ہمت ہے تو پھر تھوڑا سا سے بول کے بھی دکھا دینا ہے کہ ربا فقیر بن کے تیرے پاس آیا، یا اللہ ساری دنیا سے مایوس ہو کے تیرے پاس آیا، اللہ نا امید ہو کے آیا، میں نے کوشش تو بڑی کی گناہ سے بچنے کی، لیکن میں اللہ بچ نہ سکا، اللہ میں مانتا ہوں مجھ سے ہو گیا تو میں اللہ وہ کیا کروں، میں کہاں جاؤں، اے تو مجھے معاف کر دینا، تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا، میں تو تیرے سے معافی لے کے جاؤں گا، میں کوئی نہیں جاتا۔ بار بار بچہ ماں کے پاس کوئی چیز نہ ہو، بچہ بار بار ماں کے ساتھ چمٹتا ہے، ماں کہتی ارے دینا ارے دینا ارے دینا، بہن میں تجھے بھی دیتی ہوں، یہ تو میری جان ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے پاس تو ساری چیزیں ہیں، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، بیٹھ جاؤ اس کے آگے اور اتنا رو کے دکھاؤ جیسے ماں بچے کے رونے کو نہیں دیکھتی، اللہ 70 درجے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ماں سے رونا برداشت نہیں ہوتا تو اس کی رحمت سے بندے کا رونا کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ایک اور آپ کو مثال دوں، بچہ کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ماں کچن کے اندر ہے، بچہ چھپ کے بیٹھا ہوا، چھپ کے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں، میرے اللہ جل شانہ سے، بچہ چھپ کے بیٹھا کونے کے اندر۔ پھپھو کمرے میں آ گئی، خالہ آ گئی، دادو کمرے میں آ گئی، اس نے دیکھا بستروں میں منہ سوٹ کے لیٹا ہوا، انہوں نے کہا انور ہاشم کیا ہوا؟ اس نے بس ہونٹ باہر نکال رکھا ہی، اس نے وہیں سے اس رحمت کو آواز دی جو اللہ نے اپنی رحمت کے روپ میں اتاری ماں کو، اس کی یہ پڑا ہوا ایسے دیکھ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا۔ بہن وہاں سے گزری، کیا ہوا؟ اس نے کسی کو اپنا دکھڑا نہیں سنایا،
جب سب نے دیکھا تو اللہ اکبر، ماں وہ روٹی پکا رہی تھی، روٹی ہاتھ میں تھی یا توے پر. کیا ہوا؟ اچھا دیکھتی ہوں. ارے اسے سب کام چھوڑ، اسے دیکھ کیا کر رہا ہے. جب ماں نے کمرے میں یوں جھانک کے دیکھا، ہونٹ نکلا ہوا ہے جی، اور یوں کر کے منہ بنا ہوا، ڈیلے یوں کر کے آنکھیں پھٹی ہوئی. تو ماں نے یوں نہیں کہا کیا ہوا، ماں نے یوں کہا ہائے. پھر جب ماں نے یوں کہا اس کا کلیجہ پھٹا، اور پھر یوں ہونٹ اس کا اور باہر نکلا، پھر آنکھ سے پانی کے چشمے بہنے لگے، پھر اس نے ہونکے بھرنے شروع کر دیے. ماں نے روٹی چھوڑ دی، ماں نے توا چھوڑ دیا، ماں نے ہانڈی چھوڑ دی. ہائے میں مر جاؤں میرا لال، میرا بچہ، میرا پیارا. اسے ڈیمانڈ شوارمے کی، برگر کی، جوس کی ہے، تو ماں کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے. پینسل لے گا، ربڑ لے گا، 100 روپے لے لے، 50 روپے لے لے، 10 لے لے. آئس کریم کھائے گا، اپنے بیٹے کو چینی والی روٹی پکا کے دوں، انڈا بنا کے دوں، فلانا. فرمایا جیسے ماں بچے کی ڈیمانڈ جو ہے اس کے آگے 10 ڈیمانڈیں کرتی ہے کہ نہ رو نہ رو، یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے. اللہ مالک کو تو سب کچھ، ہمارے رب کو پتہ ہے. جب بندہ یوں کر کے اس کے سامنے وہ بنا کے بیٹھتا ہے، اس کی رحمت پوچھتے ہے کیا ہوا. جب آنکھ سے آنسو نکلتے فرماتے بندے لے لے، میری رحمتیں لے لے، میرا کرم لے لے، رزق لے لے، بیماریوں سے صحت لے لے، اولاد لے لے. میرے بندے آج تو نے مجھے رو کے دکھایا، آج بندے مانگنا تیرا کام ہے، گن گن کے تو مانگ، ان گنت جھولیاں بھرنا میں اللہ کا کام ہے. روزانہ رو اللہ کے آگے بیٹھ کے، جتنا رو سکو اللہ کے آگے رو. تو لبا سے درخواست کروں گا علم پر کبھی متکبر نہ بننا، جتنا اللہ مرتبہ دے دے. سادگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میری بات سمجھ آ رہی بھائی؟ اللہ مجھے سمجھ آنے کی، سمجھنے کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابتدائی دور میں جبرائیل علیہ السلام آئے. مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ کیا فرما رہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. سمجھایا کہ ایمان اللہ پر ایمان لے کے آنا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. 10 سال کے بعد عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا تھا اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. 10 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر عمر بن عبسہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور نرم لہجے کے اندر بات فرما دینا. اطعم الطعام، کھانا کھلانا، اور اپنی بات کے اندر نرم لہجہ، نرمائی، پیار، خوش خلقی اپنی بات کے اندر لے کے آنا. مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر آپ کیا فرما رہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، نماز پڑھنا، یہ اسلام. 10 سال کے بعد صحابی ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا اور معاف کر دینا. اللہ، یہ خلاصہ بتلایا دین کا. ہمارے اندر ایمانیات موجود ہیں. اللہ پر ایمان سب کا، کتابوں پر ایمان سب کا، رسولوں پر ایمان سب کا، فرشتوں پر ایمان سب کا، اچھی بری تقدیر پر ایمان سب کا، ہر چیز پر ایمان ہے. لیکن میرا عزیزو، ایمان کے ساتھ ایمان کو مضبوط بنانے والے ہمارے پاس اخلاق کوئی نہیں. آج بیوی آپ کے سامنے تھوڑا سا بول لے، بس گھر کے اندر طلاق طلاق طلاق. اگر تھوڑا سا بول لے، تیری اوقات ہے؟ اپنے باپ کو دیکھا ہے، اپنی ماں کو دیکھا، جس چمچے سے، جس برتن میں کھانا کھاتی ہے، تو نے کبھی خواب میں سوچا تھا؟ شروع ہو گئے. یہ تو دور جاہلیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں، بیوی نے بات میں مداخلت کر دی. اب جیسے بچہ مرد سے پیدا ہوتا ہے، عورت سے. بھائی بچہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، 9 مہینے گود میں کون اٹھاوے؟ دودھ کون پلاتا ہے؟ آپ کی عورت. لوتڑے پوتڑے کون دھوتا ہے؟ آپ کی عورت. اس کو تیار نلاوے کون؟ عورت. جب وہ بچہ جوان ہو جاوے، رشتہ آوے، تو کہتے یار اپنی بیوی سے. وہ کون ہوتی پوچھنا؟ وہ کون ہوتی کرنے والی؟ اگر کوئی رشتہ آئے، جب بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہو، بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ، ہاں جی حاجی صاحب کیا خیال ہے، ایسا کرو بھابھی سے. اس کی جرت ہے میرا آگے بول جائے. وہ ہوتی کون ہے؟ یہ کوئی آسمانوں سے آیا؟ یہ کھیتوں میں سے دھوانے کی طرح لے کے آیا تھا؟ یہ اس کا حق ہے. خود مختاری اللہ نے باپ کو دی، عورت کے ماتحت بنایا، لیکن مشورے میں حق ہے.
اگر اس کے ماں باپ نے اس کی ماں سے نہیں پوچھا، اس کا نصیب باز سے گھر میں پھوڑ دیا، تو عقل مند ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کسی بات پہ گفتگو کر رہے، بیوی نے مداخلت کر دی، عمر نے آنکھیں کھول دی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، آخری وقت ہے، جا رہے دنیا سے، قریب قریب کے وقتوں میں عمر کیا ہوا؟ اچھا اب تو ہماری بات میں مداخلت کرے گی؟ ہوا میرے درے سے، آگ میرے درے سے ڈرے، پانی میرے خط پہ چلے، اشاروں سے میں یوں کروں تو یوں، تو مداخلت کرے گی؟ دور جاہلیت کے اندر عورت کو کسی کام میں مرد کے مداخلت کی ضرورت نہیں تھی، جیسے آج، جیسے پہاڑی لوگ، دل بھی پہاڑی پتھر بنا ہوا ہے، معاف کرنا، غلطی کر گیا، اگر غلطی ہے تو معاف، ورنہ دل سخت ہیں۔ یہ دل آپ کے بارش کے پانی سے نہ زمزم سے نرم ہوگا، یہ دل رونے سے نرم ہوگا میرا۔ رو اللہ کے آگے، جتنی غلطیاں اس پہ معافی مانگو۔ اولاد کے حق تلف کیے، سارا دن اولاد سے بات نہیں کی، بچے کو کبھی گود میں نہ اٹھایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں نہیں اٹھایا تھا؟ وہ منبر پر بیٹھ کر مولوی صاحب بولنے والا جس نے اپنے پوتے دوتے کو کبھی گود میں نہیں بٹھایا، اسے کوئی حق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ کیا واقعہ بیان کرنے کا کہ اللہ کے نبی سجدے میں تھے، حسین پشت پہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اس باپ کو جس نے بیٹی کو کبھی گود میں نہ لیا، اسے اس واقعے کو سننے پر سبحان اللہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہن پانی مانگے جب کبھی پلایا؟ بیٹی نے پانی بے ادب ہے؟ اگر یہ ادب ہے، بے ادب ہے، تو نبی کی بیٹی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت علی لیٹے ہوئے، حضرت حسن حسین لیٹے ہوئے، اماں فاطمہ لیٹی ہوئی ہے، حضور سامنے کھٹڑے پر، چرپائی پر، حضرت حسن نے کروٹ بدلی، ماں سے پانی مانگا، سیدہ فاطمہ تو زہرا پانی کے لیے اٹھی تو حضور کو پتہ لگا کیوں اٹھ رہی ہے، حسن پانی مانگ رہے، فرمایا بیٹی لیٹ جا، آج سارے نبیوں کا سردار بیٹی کے بچوں کو پانی پلائے گا، مر نہ جائیں، ڈوب نہ جائیں۔ پوتے کو، نواسے کو نانا بڈھا پانی پلائے، جس کا جسم، جس کی کھلڑی، جس کی کھال مبارک طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کھا کے زخمی ہو گئی، اٹھے ہوئے۔ اماں کہتی میں نے دیکھا ابا اٹھے، مجھے لٹایا ہوا ہے، اے میری بیٹی علی کے گھر میں کام کر کر کے تھک گئی ہوگی، اے میری بیٹی۔ یا تو بیٹی سسرال سے میں کیا ہے بھائی اتنی جلدی سلام نہیں کرتا؟ بیگم کہتی ہے پہن آئی ہے، اچھا مل لگا کوئی نہیں، سویرے مل لگا کوئی نہیں، چھوڑ دے، یہ تمہاری نمازیں خدا کی قسم تمہارے حلق کے اندر خدا کے عذاب کا کوڑا بنے گی۔ دین یہ ہے، سیکھو اس کو۔ اماں کہتی میں ابا کو دیکھ رہی، اٹھے مٹکے سے پانی بھرا، حسن کو پلایا، مجھے پلایا، اور فرمایا فاطمہ تو، میں اور یہ دونوں اور وہ سامنے جو لیٹا ہوا ہے، جس طرح یہاں آج اکٹھے، اللہ جنت میں بھی ایسے ہی اکٹھا فرمائے گا۔ ساس سسر داماد کو سلام نہیں کرتا، داماد سسر کو سلام نہیں کرتا، لڑائی ہے، اس نے مجھے اٹھ کے سلام نہیں کیا، مجھے بیٹھا دیکھ کے سلام نہیں کیا، علی کا ہاتھ پکڑا، علی داماد ہے، اس داماد کی کوئی ملے نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی اونٹوں کا ریوڑ نہیں، یہ وہ داماد ہے جس نے پیمد والا چولا پہنا ہوا، یہ وہ داماد ہے اللہ اکبر جس کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا۔ اس داماد کا یوں کر کے ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگایا، فرمایا علی تو کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ یا تو بیٹی اگر اپنے گھر کی بیماری پریشانی میں باپ کو کہہ دے ابو جی میں حصہ نہیں مانگتی، تھوڑی مدد کر دو، تو باپ نہیں رہتا، بھائی نہیں رہا، بوئے دینا چڑھی آج تو بعد، ہاں مل جائے گا، ساڑی پیڑ منگی کوئی نہیں سی، دیتا کوئی نہیں، دو۔ ہماری بہنوں نے معاف کر دیا، یہ معافی نہیں۔ علماء کیا فرماتے ہیں، فقہاء مفتیان اکرام سے پوچھو، جتنا حصہ 2 مرلے میں، 2 ایکڑ میں ایک مرلے کی دکان میں بنتا ہے، وہ حصے کی رقم بیٹی کے ہاتھ میں رکھو کہ بیٹی اب تو اس کی جب تک ملکیت نہیں، مالک نہیں بناؤ گے، معافی نہیں ہے۔
بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو، وہ کہ نہیں بھیا میں نے لے لینا، نہیں ابا میں نہیں لینا، کہ نہیں بیٹی ٹھیک ہے تو نے نہیں لیا معاف کر دیا، ایسا کر گھر کے اندر کچھ پریشانی سی چل رہی ہے، چیزیں اٹھتی ہیں، چوری چکاری ہوتی ہے، تو اپنے گھر لے جا، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں جلدی تیرے سے منگوا لوں گا، میرے رقبہ خریدنا ہے، میرے فصل خریدنا منگوا لوں گا۔ 2 مہینے پوچھو نا، تیسرے مہینے حصہ مانگو تمہیں دے گی؟ کہ نہیں ابو جی میں نے تو مکان بنا لیا۔ وہ تمہاری اس داڑھی کا خیال کرتے ہوئے اللہ اکبر حیا کر رہی ہے، تم اس کے چھوٹے بچوں کے میلے کپڑوں کا بھی حیا نہیں کر رہے ہو۔ حضرت عمر کی بیٹی بولی، بیوی بولی عمر کیا ہوا؟ کہ تو میری بات میں مداخلت کر رہی۔ اب وہ کیا کہنے لگی، اگر عمر میں بولی تو تیری بیٹی حفصہ بھی تو حضور کے ساتھ بول پڑتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا میری بیٹی، میری بیٹی حفصہ؟ آپ جاتے ہیں نا مدینے شریف، اللہ سب کو لے جائے، اسی سال لے جائے، بار بار لے جائے۔ جب حضور کے روضے پہ سلام کرنے جائیں گے نا تو پیچھے مڑ کے پشت کی طرف دیکھنا، اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی، دیکھی نظر پڑی کبھی؟ اتنی بڑی کھڑکی بالکل روضہ مبارک کے سامنے۔ آپ جیسے سلام کریں گے نا ایسے، حضور کے معراج شریف پہ جب سلام کر کے باہر کو نکلیں گے تو ادھر مڑ کے اس کھڑکی پہ کیمرہ لگا ہوا۔ یہ مکان حضرت عمر کی بیٹی حضور کی بیوی حفصہ کا تھا۔ حضور نے اپنی گھر والیوں کو مکان مسجد کے پاس پاس دیے تھے، حجرے جڑے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گیا تو عمر کا دور آیا، مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، تو ازواج مطہرات کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے مکان مسجد میں شامل کر لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی بیٹی کے گھر کا 2 نسبتیں لے کے آیا، باپ بھی بن کے آیا، اللہ اکبر، تیرا بیٹا بھی بن کے آیا، میری نسبت سے میں تیرا باپ ہوں تو میری بیٹی، حضور کی نسبت سے تو میری بیٹی نہیں تو میری ماں ہے، آیا ہوں تیرے پاس۔ کیا بات ہے کہ یہ جو مکان ہے نا سب نے دے دیا، تو بھی دے دے، لوگ نمازوں میں کام آئے گی۔ اب کیا کریں؟ ابا یہ تیرا حکم ہے یا ابا مشورہ ہے؟ کہ کیوں؟ کہ حکم ہے تو میں مانتی کوئی نہیں۔ کون ہوتا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ۔ ابا ذرا یہ بتا، یہ مکان مجھے کس نے دیا تھا؟ اس مکان کو بنوا کر مجھے کون اس میں لے کے آیا تھا؟ تو میں رونے لگ گئے، اور میں بس 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 کہ یہ مکان مجھے حضور نے دیا ہے۔ عمر تیرے اندر ہمت ہے مکان کو لے لے، چلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک بات پہنچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مائی کو، ہماری اماں کو 2 مائیں ساتھ آئیں، حفصہ، حفصہ جی جی، ابے کو خالی ٹور دیا، کہاں دے دے مکان، کہ میں اللہ کی ذات کی قسم ہے یہ مکان میں نے جگیر نہیں بنانی، اپنی ملکیت نہیں بنانی، تجھے پتہ ہے جو ہمیں دلہن بنا کے لائے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کا چہرہ تو نظر نہیں آتا، جب ان کی مجھے یاد ستاتی ہے، مجھے یاد آتے ہیں تو اس کھڑکی میں کھڑی ہو کر میں ان کی قبر روزے کا دیدار کر لیتی ہوں، ان کا دیدار ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کھڑکی۔ اور پتہ ہے عائشہ یہ کھڑکی انہوں نے بنوا کے دی تھی۔ حضرت عائشہ نے کچھ فضائل سنائے، فرمایا میرے باپ کو جا کے کو مجھے لکھ کے دے، مکان تو خالی کر دوں گی لیکن اس کھڑکی کو جو حضور نے بنوائی تھی عمر کے بعد قیامت تک اس کھڑکی کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہاں ایک صدیق کا دروازہ بند نہیں ہوگا، ایک حفصہ تیرے مکان کی کھڑکی بند نہیں ہوگی۔ کرونے کا موسم آیا، باب صدیق بھی کھلا رہا، اما حفصہ کے مکان کی کھڑکی بھی میرے عزیزوں کھلی ہوئی ہے۔ یہ پیار تھا کہ اختلاف تھا؟ صحابہ پر تبرہ کرنے والوں بغیر تو ان کے ساتھ دوستی کرنے والے اس سے بڑے بغیرت، اور جو یہ کہتے دفع کرو چھوڑو جی مولویوں کی لڑائی، اس سے بڑے مہا بغیرت۔ کبھی صدیق اکبر مظلوم، کبھی عمر مظلوم، کبھی امیر معاویہ مظلوم، کبھی علی مظلوم، کبھی میرا عزیزو جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ عنہ مظلوم۔ کیا کیا نہیں کہا؟ عثمان کو بھگوڑا بغیر تو نے کہا جس نے سب کچھ، ہائے ہائے ہائے،
हुजूर की जिसने दावत की, आपने फरमाया उस्मान पीछे क्यों चल रहा है? कहा या रसूलल्लाह आप आपके कदमों को गिन रहा हूँ। कहाँ से? घर से लेके अपने घर तक, फिर घर से लेके आपके घर तक। कब मैंने नियत कर ली थी जिस दिन मैं आपकी दावत करके आए, जिस दिन मैं आपकी दावत करूँगा, जितने कदम चल के आएंगे हर कदम पर आपके उस्मान एक ऊँट अल्लाह की राह में सदका करेगा। ये भगोड़े थे। इस्लाम बच रहा था, इस्लाम लुट रहा था, उस्मान भगोड़ा बन गया। जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 दिन का भूखा प्यासा था, उस वक्त भगोड़ा क्यों ना बना? मेरे अजीजों 1400 साल के बाद उस जलील बेईमान को याद आया जो सुन्नियों के रूप के अंदर साहबा का दुश्मन बना पड़ा है। उसे अब याद आया, उसे अब नजर याद आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर नहीं आया था जब आपने फरमाया था उस्मान 40 बेटियां होती तो एक एक करके मैं तेरे निकाह में दे देता। इतनी बड़ी बेगैरती इस मुल्क के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर। मौलवी अगर दिफा करे दीन का, भाई जो हमारे पास माल है उसके तो दिफा करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, फैक्ट्री नहीं, हमें उसका दिफा करना नहीं आता। हमारे पास साहबा की मोहब्बत है, खत्म नबूवत की चौकीदारी है। कट गए कट जाएंगे इंशाअल्लाह, खत्म नबूवत का भी और तमू से साहबा का दिफा होता रहेगा इंशाअल्लाह। हम ऐसे भोगने देंगे किसी को? पाकिस्तान में बाहर चला जाए, अगर साहबा पर भोगना तो खबरदार। अब इंशाअल्लाह उलमाए हक, दीनी मदारिस के तुलबा और मस्जिद मिंबर पर बैठने वाले और उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले ऐसे जालिमों का पाकिस्तान के अंदर जीना मुश्किल कर देंगे। उमर, अगर मैं तेरी बात में बोली तो तेरी हफ्सा भी तो बोलती है। तो उमर चले गए। हफ्सा, मैंने एक बात सुनी बेटी का, क्या यूं मेरी बीवी कह रही है कि तू भी हुजूर की बात में मुदाखलत कर देती है। उन्होंने कहा अब्बा इसके अंदर क्या बात है? वो मेरे शोर में उनकी बीवी, हुन्ना लिबासुल्लकुम वअंतुम लिबासुल्लहुन। कभी वो नाराज, कभी मैं नाराज, कभी वो मुझे मनावे, कभी मैं मनाऊं, कभी वो मुझे हंसाए, कभी वो मुझे रोटी पूछे, कभी हम पूछे। अब्बा ये तो हमारा ताल्लुक है, आप कहाँ से आ गए? हाँ तो उमर ने जो हो सका बेटी को, बेटी थी ना, जो बोले गुस्सा किया। हाँ तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास चले गए। बूढ़ी माई थी। हाँ तो उम्मे सलमा के पास चले गए। ये कौन है उम्मे सलमा? हाय अल्लाह, जिसने हुजूर की दुनिया से जाने के बाद दोबारा हज न किया। साहबा कहते अम्मा दरवाजे पे ऊँटनी बिठाएंगे और हज करवा के दरवाजे पे ऊँटनी बिठाएंगे। अम्मा चल हमारे साथ हज कर, हम भी तो तेरे बेटे हैं। फरमाया करती मैं हज करने के लिए जाऊं, मक्के मदीने से बाहर मौत आ जाए, एक हज फर्ज था मैंने कर लिया। फरमाया जान तो जा सकती है, मदीने से जुदाई मेरी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इन्होंने अपने घर की छत के ऊपर एक किल्ली टांग दी थी, खूंटा। का एक दिन हुजूर घर तशरीफ लाए। फरमाया तू भी तहज्जुद की पाबंदी, तू भी तहज्जुद पढ़ा कर। फरमाया न खाना क्या होता, पीना क्या होता, फाकों में पेवंद वाले लिबास में जिंदगी गुजरती। लेकिन हुजूर ने कह दिया माइयों तुम भी तहज्जुद पढ़ो। तो जब रात को मैं नींद तंग किया करती तो बालों को जोड़कर रस्सी से बांधकर खूंटी के साथ टांग दिया करते। नमाज पढ़ते पढ़ते नींद आती, झटका लगता, हमारे बाल खिंचते, जिस्म में दर्द हो जाता, हमारी नींद ही खत्म हो जाया करती थी। ये जो आज कहती है क्या करें, बच्चे छोटे, नमाज नहीं पढ़ी जाती, ये मैं उम्मे सलमा के सामने खड़ी होंगी जिसने भाई को अपनी नजरों के सामने कटता देखा, भतीजों भांजों को कटता देखा। एक माजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह गया था और भाई 70, 80, 90 जख्मों के निशान लेकर और नेज़े पे सर रख के लेटा हुआ था, जिसका सर था। उस ज़ैनब ने उस वक्त नमाज न छोड़ी। तुझे विलादत के वक्त और तुझे बच्चे को दूध पिलाते नमाज कैसे माफ हो सकती है? जो तेरे पे या में अल्लाह की तरफ से छूट है। खुदा के वास्ते अपने घरों को, के किचन को संभालो, काकरोच से महफूज नहीं करना। कितना नुकसान कर जाएंगे, टिड्डी चूहों से कितना नुकसान कर जाएंगे। जो तुम्हारे घर में तुम्हारे बिस्तर पर लेटने वाली बेनमाजी औरत नुकसान करेगी, खुदा की कसम सांप के डसने का इतना नुकसान नहीं होगा जितना बेनमाजी के हाथों का खाकर नुकसान होगा। जब भी किचन में घुसे उसको को सर पे दुपट्टा रखे।
دو کام آپ کر لو انشاءاللہ 8 دن کے بعد فون کرنا کہ بچے کی حالت کیسی ہے. بے شک 15 سال کا یا 20 سال کا 2 کام کر لو. اپنے گھر کی دہلیز سے بار بار حرام رزق رکھو. گھر کی دہلیز کے اندر حرام رزق مال نہ لے کے آنا. دوسرا پکانے والی کو سر پہ دوپٹہ رکھے سینہ چھپائے ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائے. دوران کھانا نماز کا وقت ہو نماز پڑھے. ہنڈیا کے اندر چمچہ چلائے مرچی مسالہ ڈال لے ذکر کرتے ہوئے. جو قرآن پڑھنا آتا ہے سورتیں پڑھتی ہوئے دسترخوان بچھائے ذکر کرتے ہوئے. کھانا رکھے ذکر کرتے ہوئے. کھانا ڈالتے ذکر کرتے ہوئے. کھانا کھاتا دیکھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے. رب اکبر کی قسم جو بچہ تمہیں جمعے کی نماز میں نظر نہیں آتا انشاءاللہ وہ تمہیں تہجد کی نماز میں مصلی پہ کھڑا نظر آئے گا. یہ برکت ہے نمازی ہاتھوں کی. اور آج بچے مولوی نعیم صاحب 2 سال 3 سال قرآن پاک الٹا پڑھوا لو سیدھا پڑھوا لو کھڑے ہو کے بچے پڑھتے ہیں اور 6 مہینے مدرسے کے بعد نقشے بدل جاتا ہے. تعارف کراتے سے اے جی تسی پڑھایا ہے اسی تے صحیح پڑھایا اسی تے بندے دا پتر بنا کے بھیجا کھوتے دا پتر تھا تسا پڑھایا. جب تک انسانوں کے حوالے تھا انسان کھوتوں کے جانوروں کے حوالے پڑ گیا. کھڑے ہو کے باپ پانی پی رہا کھبے ہاتھ سے یوں مچھے کر رہا ہے. یہ نسل بچے گی؟ کروڑوں کے گملے گھر کے اندر پھولوں کے لے آؤ اور بھیڑیے کو چھوڑ دو اجاڑ کے رکھ دے گا. باپ انسان ہے. گرے بانڈ کھلا ہوا گانے موبائل کے کر کے ٹانگ پہ ٹانگیں اٹھا کے لیٹ کے سن رہا ہے. اتنی چڈی اتنی دھوتی شلوار اونچی کر رکھی ہے. بتاؤ علماء کرام ابھی گرمی آ رہی ہے یوں شلوار اوپر کریں گے بیٹیوں کے سامنے. یہ گھٹنے تو تمہارا سطر ہے. جو واجب ہے وہ تو کرتے نہیں. ٹخنے ظاہر نہیں کرتے گونڈے ظاہر کرتے ہو. بات لمبی ہو گئی. ہاتھ ہم سلمہ کے سلمہ کا جی یہ میرے گھر کے اندر بات ہو رہی تھی حفصہ نے کام بات میں مداخلت کی میں نے اسے ٹوکا روکا. وہ کہنے لگی تیری بیٹی بھی تو حضور سے باتیں کر دیتی ہے. تو بیٹی کے پاس ہے ام سلمہ میں بڑا پریشان ہوں میری بیٹی حضور کے کام میں مداخلت کر دیتی بات کر لیتی. ہاں تو ام سلمہ دیکھ ہاں تو عمر کہنے لگے میں ام سلمہ کے تیور تو غصہ آ گیا. عمر اٹھ جو اللہ نے تیرے پہ ذمہ داری لگائی وہ کر. تو شوہر اور بیوی کی زندگی کے اندر مداخلت کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ تو ہوتا کون ہے؟ میاں بیوی کے درمیان بولے چلو چلو یہاں سے اپنا کام کرو وہ ہمارے شوہر ہیں. تجھے کب سے اختیار دے دیا تھا انہوں نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور کے پاس چلے گئے. روٹ چہرہ اترا. حضور نے چہرہ تھا عمر کیا بات ہے اللہ اکبر تیرے چہرے پر کبھی افسردگی نہیں آئی جلال اور جمال ہوتا ہے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ام سلمہ نے ڈانٹ دیا. کیا ہوا؟ کہیں گھر کے اندر بات ہو رہی تھی میری بیوی نے مداخلت کی. انہوں نے کہا تیری بیٹی بولتی ہے. میں حضرت حفصہ کے پاس گیا انہوں نے کہا ہاں بولتی ہوں. آپ معذرت کے ساتھ ابا بن کے نہیں آپ ہیڈ ماسٹر مت بنے آپ ابا جان رہے ہیں. میں ام سلمہ کے پاس گیا انہوں نے مجھے جھڑک دیا فتبسم حضور ہنسنے لگ گئے. فرمایا وقال ہی ام سلمہ تجھے پتہ نہیں وہ میری ام سلمہ ہے. ازواجی زندگی کا معیار بڑھاؤ. میاں بیوی مولوی نعیم صاحب آپس میں لڑتے ہو آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کے بات کر رہا ہوں دعائیں لے کر. میاں بیوی لڑتے ہو سسر کو ساس کو دیور کو جیٹھ کو درانی کو جٹھانی کو محلے دارنی کو ان کی لڑائی میں آنا نہیں چاہیے. یہ 2 گھنٹے بعد بند کمرے میں لیٹے ہوں گے تمہارے جھگڑے نسلوں تک چلنے لگ جائیں گے. اگر یہ لڑ رہے ہو زبان سے ان کے ہاتھ میں سوٹے پکڑاؤ مارو ایک دوسرے کو. کیونکہ جو درد اس کو ہوگا وہ مجھے نہیں ہوگا جو درد اس کو ہوگا وہ تجھے نہیں ہوگا. انہوں نے آپ ہی درد دینا ہے آپ ہی انہوں نے درد سہنا ہے. سب سے بڑی وفادار عورت کا شوہر ہے بڑا وفادار اور شوہر کا سب سے بڑا وفادار شوہر اس کی عورت ہے. جو درد عورت کو ہوگا جو درد شوہر کو ہوگا وہ ساس سسر ماں باپ کو نہیں ہوگا. یہ میری چند معروضات تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے. اپنے گھروں کو جنت بنائیے خدا کے واسطے اپنے گھروں کو جنت بنائیے. باہر وقت کم دیجئے. اب میں یہاں دیکھ رہا تھا جہاں گاڑی رکی لوگ بیٹھے بے وجہ کوئی کس کی بات پہ ہنس رہا ہے کوئی کسی کو کام کرتا